السلام علیکم. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا. تحریر محمد فیاض ماہی. آواز سمر زہرا. اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں. شکریہ. قسط نمبر 24. وہ آپ کے کمرے تک پہنچا کیسے؟ میں تو اسے کافی دے کر گئی تھی اور آپ اپنے کمرے میں تھی. روشنی کا انداز مشکوک تھا. اس نے صبا بیگم کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ بھی ہتے سے اکھڑی ہوئی بولی، وہ تیسری بار میرے کمرے میں آیا تھا بیٹی. لفظ بیٹی کو اس نے چبا کر ادا کیا تو روشنی اس نئے انکشاف سے مزید حیران رہ گئی. 2 بار تو میں نے سمجھا کہ وہ نیند میں چلنے کا عادی ہے. میں نے اسے دن کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی. وہ اپنی حرکات پر شرمسار بھی تھا، لیکن اس دن اس نے اپنی ہوس پوری کرنے کی ضد میں مجھ پر تشدد شروع کر دیا اور میرے کپڑے پھاڑنے لگا تو میں اس کو جل دے کر اپنے کمرے سے باہر نکل اور باہر آ کر دروازہ بند کر دیا. اگر میں بچ نہ نکلتی تو آج کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی. صبا بیگم نے تمام من گھڑت کہانی روشنی کو سنا کر اس کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی. اس کو فواز احمد کے خلاف کیا تھا. علی تمہیں ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرے گا. وہ واپس جانے لگی تو روشنی تلخی سے بولی، کوشش؟ صبا بیگم پر اس کی چیخ اور رونے کا کوئی اثر نہ ہوا اور باہر نکل گئی. روشنی بیڈ پر گر کر رونے لگی. کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا، کوئی بھی اس کو سمجھ نہ رہا تھا. سہیب احمد اور صبا بیگم نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ علی سے نکاح کر لے، بس یہی اس کا مقدر ہے. ہم مراد خان ہی رہ جاتے تھے. وہ ان سے ایسی بات نہ کر سکتی تھی کیونکہ مراد خان کی شخصیت کافی رعب اور دبدبہ رکھتی تھی، لیکن انہوں نے روشنی کو بڑی محبت اور لاڈ سے پالا تھا. کبھی بھی روشنی کی کوئی بھی بات نہ ٹالی تھی. انہوں نے روشنی کی ہر خواہش پوری کرنے کی حد الوسیع کوشش کی تھی. یہ بھی روشنی کی ضد اور خواہش تھی کہ وہ فواز احمد سے ناول لکھنا سیکھنا چاہتی تھی. مراد خان نے کچھ پس و پیش کے بعد اس کو اجازت دے دی تھی. وہ فواز احمد کو گھر بلا سکتی تھی. فواز احمد اس کے گھر کیا آیا تھا، اس کے دل کے نہال خانوں میں گھر کر گیا تھا. وہ اس کی زندگی بن گیا تھا، لیکن اب وہ اس کے چلے جانے کے بعد مردوں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھی. وہ فواز احمد کو بے گناہ مان رہی تھی، لیکن تمام افراد فواز احمد کے خلاف تھے اور تمام گواہیاں اور ثبوت اس کو مجرم اور گناہگار قرار دے رہے تھے. وہ جانتی تھی کہ فواز احمد علم اور ادب تخلیق کرنے والا ادیب ہے. وہ کسی کی عزت سے کھیلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ایسا ہو گیا تھا کہ اس نے صبا بیگم کی عزت سے کھیلنے کا جو پروگرام بنایا تھا اس پر عمل درآمد سے پہلے ہی پکڑا گیا تھا. یہ خیال آتے ہی روشنی نے نفرت سے منہ موڑ لیا تھا. وہ فواز احمد کے تخیل اور نام سے ہی نفرت کرنے لگی تو دل سے ایک ہوک سی اٹھی جو اس کی بات کو نہ مانتی ہوئی آنکھوں کے راستے پانی بہہ کر بنتی اس کو بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کر گئی تھی، لیکن عقل پر پردہ پڑ گیا تھا اور وہ صبا بیگم کی دلیلیں اور سہیب احمد کی قرآن کریم والی بات سن کر فواز احمد کو مجرم تصور کر چکی تھی. اس نے علی سے نکاح کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا تھا. وہ غصے اور نفرت سے اس کمرے سے نکلی اور دروازے کو اتنے زور سے بند کیا کہ کہیں فواز احمد کی صدا اس کا پیچھا کرتی ہوئی اس کو پھر رک جانے پر مجبور نہ کر دے. گھر میں مہمانوں کی آمد تھی. ارباب احمد اتنے بڑے محل کو دیکھ کر حیران تھے، جبکہ یہی حالت احمد فراز کی بھی تھی. ان کی نسبت شمسا پرسکون تھی. ارباب احمد کو احساس ہوا کہ وہ مراد خان کی دوستی کے قابل ہی نہ تھا، کیونکہ وہ کچھ بھی تھا مراد خان کے سٹیٹس کے آگے بہت چھوٹا آدمی تھا. چوکیدار نے ان کو گیٹ پر خوش آمدید کہا تو وہ حیرت سے بولے، یہ اتنا اہتمام کس لیے ہے بھائی؟ چوکیدار نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتا ہوا بولا، ہمیں معلوم ہے صاحب، آپ ہم سے مذاق کرتا ہے. آپ روشنی بی بی کے نکاح میں آئے ہیں. ارباب احمد اس کی بات سن کر ہنس پڑا اور وہ تینوں آگے بڑھ گئے. شمسا نے لان میں قدم رکھے تو اسے وہ لمحات یاد آنے لگے جو اس نے اس گھر میں گزارے تھے. وہ رک گئی تو ارباب احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں حوصلہ دیا اور بولے، ہم طیبہ کے لیے آئے ہیں. یہ روشنی کون ہے جس کا نکاح ہے؟ احمد فراز نے شمسا سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں نہیں جانتی یہ کون ہے. لان میں کرسیاں بچھائی گئی تھیں. اتنی دیر میں ایک پرانی ملازمہ نے شمسا کو دیکھ لیا تو وہ تیزی سے ان کی طرف آئی اور شمسا کو پہچانتی ہوئی بولی، بی بی جی آپ اس گھر میں؟ وہ کچھ خوفزدہ بھی لگ رہی تھی.
شمسا بھی اسے پہچان چکی تھی. وہ ہونٹوں پر دکھ بھری مسکان سجاتی ہوئی بولی، کیسی ہو ریحانہ؟ سب اچھا ہے بی بی، آپ نے مجھے پہچان لیا؟ ہاں ریحانہ، اس محل کی ہر اینٹ اور ہر ذرہ اگر مجھے پہچانتا ہے تو میں اس کے مکینوں کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ شمسا نے انتظامات دیکھ کر پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ وہ جی مراد خان کی بیٹی روشنی بی بی کا نکاح ہے جی، ان کے خالہ کے بیٹے علی سے، وہ انگلینڈ سے آیا ہوا ہے. ریحانہ نے تفصیلاً بتایا تو ارباب احمد نے کہا، ہمیں مراد خان سے ملنا ہے، وہ کہاں ہوگا؟ صاحب جی وہ تو اندر ہال میں ہے، مہمانوں کے ساتھ ہیں، آئیے آئیے، میں آپ کو لیے چاہتی ہوں. ریحانہ آگے آگے چلنے لگی تو کچھ ہی قدم وہ چلے ہوں گے کہ سامنے سے سہیب احمد کو آتا دیکھ کر وہ تینوں ہی حیران رہ گئے، اور یہی کیفیت سہیب احمد کی تھی. وہ بھی حیرت سے ان تینوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران تھا. اس نے تو کسی بھی دوست کو انوائٹ نہ کیا تھا، لیکن ارباب احمد اور شمسا کی حالت عجیب ہو رہی تھی. وہ سہیب احمد کو اس حوالے سے جانتے تھے کہ وہ احمد فراز کا دوست ہے اور ریبا بھی دلچسپی رکھتا ہے، لیکن یہاں تو ان کو معاملہ ہی الٹا لگ رہا تھا. اتنی دیر میں سہیب احمد ان کے پاس پہنچ چکا تھا. السلام علیکم انکل، آنٹی اور فراز، تم لوگ یہاں؟ اس نے ارباب اور فراز سے ہاتھ ملایا تھا. کیسے ہو سہیب بیٹا؟ شمسا نے پوچھا تو وہ مسکراتا ہوا بولا، اچھا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے تو مجھے سرپرائز دیا ہے اس طرح اچانک میرے اس گھر میں آ کے. تمہارا گھر؟ ارباب احمد اور احمد فراز یک زبان ہو کر بولے تو وہ حیران رہ گیا. ہاں بھائی، میرا گھر، میرے بابا جان مراد خان کا گھر. شمسا پر بجلی کئی وولٹ کی تاریں گر کر اسے جھلسا گئی تھیں. ارباب احمد منہ کھولے کبھی شمسا اور کبھی سہیب احمد کی طرف دیکھ رہے تھے. کیا ہوا؟ حیران تو مجھے ہونا چاہیے اور آپ لوگ حیرت سے کھڑے ہو. فراز کیسے ہو یار؟ سہیب احمد کا انداز اور رویہ ان کے ساتھ ویسا ہی بے تکلفانہ اور بدتمیز انداز لیے ہوئے تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ابھی چند منٹ بعد مراد خان کا بیٹا ہونا اس کے لیے کتنا بڑا جرم بن جائے گا. مراد کہاں ہے؟ مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے. ارباب احمد نے بات کو طول دینے کی بجائے مختصراً کہا، کیونکہ ان کو رات ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی جانا تھا. بابا جان اندر ہیں. ان کے آگے چلنے لگا اور پھر مڑ کر پوچھا، انکل آپ بابا کو جانتے ہیں؟ اتنا جانتا ہوں کہ اتنا تم بھی نہیں جانتے ہوگے. ارباب احمد کا نہ سمجھ میں آنے والا انداز اور جواب سن کر سہیب احمد خاموش ہو گیا. وہ ان کو لے کر ہال میں داخل ہوا تو مراد خان کی تو سٹی گم ہو گئی. وہ شمسا اور ارباب کو دیکھ کر پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گیا تھا، جبکہ ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی زبیدہ آپا بھی 22 سال بعد شمسا کو اچانک اس طرح دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ گئی تھی. ارباب احمد اور شمسا احمد فراز کے ساتھ ہال میں کیا پہنچے تھے کہ سبھی مہمان ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ سہیب احمد کے ساتھ ہال میں پہنچے تھے اور ان کے اندر آتے ہی جو حالت مراد خان کی ہو رہی تھی وہ سب کے سامنے تھی. صبا بیگم اور روشنی کی نظروں میں بھی تعجب و حیرت نمایاں تھی، اور زبیدہ آپا کو ارباب احمد کو دیکھ کر اپنا بیٹا یاد آ گیا تھا. انہوں آنکھوں سے ارباب احمد کی طرف ملتجانہ انداز میں دیکھنے لگی. بابا جان یہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن میں پہلے ان کا تعارف کروا دوں کیونکہ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں. سہیب احمد نے تعارف کروانا شروع کیا تھا. ارباب احمد اس ملک کے نامور اور ذہین نیورو سرجن ہیں. یہ ان کی مسز شمسا ارباب اور یہ میرا کلاس فیلو احمد فراز جو کہ ارباب انکل کا بھتیجا ہے. آپ لوگ اسے کئی بار ٹی وی سکرینوں پر دیکھ چکے ہوں گے. مراد خان کے ذہن میں نہ جانے کیا چل رہا تھا، لیکن وہ چہرے پر ہنسی کی کیفیت سجاتا ہوا بولا، آؤ آؤ ارباب احمد، آج کیسے راستہ بھول پڑے. اور پھر سہیب احمد سے مخاطب ہوئے، یہ ارباب احمد ہے، میرا کلاس فیلو اور بچپن کا دوست. دوست کہتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی. ارے واہ بابا جان، آپ تو کافی چھپے رستم نکلے. احمد فراز سہیب احمد کی طرف دیکھنے لگا جو مراد خان سے کافی بے تکلف لگ رہا تھا. میری بیٹی کہاں ہے مراد خان؟ شمسا نے بم پھوڑا تو حال میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے سر پر پھٹا تھا، لیکن مراد خان اور زبیدہ آپا کے سینوں کے اندر دل پر پھٹا تھا. مراد خان منہ کھولے شمسا کی طرف دیکھنے لگے. بیٹی؟ میں سمجھا نہیں ارباب احمد. بیٹھو تو صحیح یار، بیٹھ کر بات کرتے ہیں. شمسا کا دماغے دار سوال اور مراد خان جیسے دبنگ آدمی کا اس طرح بیگی بلی بن کر مفاہمت والا انداز اپنانا سہیب احمد اور روشنی کے ساتھ ساتھ صبا بیگم کو بھی کھٹکنے لگا تھا. میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا مراد، مجھے اتنا بتا دو کہ میری بیٹی طیبہ کو اغوا کر کے تم نے کہاں چھپایا ہوا ہے. ارباب احمد کا رویہ خاصا تلخ تھا اور اس کو مراد خان نے توہین کر کے کئی سال پہلے گھر سے نکال دیا تھا. وہ اس رویے اور سلوک کو تو شاید بھول چکا تھا، لیکن جو کچھ مراد نے شمسا کے ساتھ کیا تھا وہ اس کو آج بھی یاد تھا اور خون کے آنسو لڑاتا تھا. بیٹی طیبہ اغوا؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو ارباب؟ میں ایسا کیوں کروں گا یار، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں.
مراد خان نے غمزدہ انداز میں روشنی کی طرف اشارہ کیا جو دلہن بنی بیٹھی تھی اور اس کی اداس آنکھیں اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ بات شمسا سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ وہی بیٹی جس کی پیدائش پر تم نے اسے اٹھا کر ہسپتال کی دیوار کے ساتھ پٹک کر قتل کرنے کی ناکام اور بھونڈی کوشش کی تھی۔ شمسا بیگم کی آواز میں موجود درد سب نے محسوس کیا تھا۔ سہیب احمد حیرت سے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو کسی فلم کی طرح چلنے والے منظر میں آ کر رنگ میں بھنگ ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں تو معاملہ سراسر ہی الٹا اور ہی تھا۔ ابھی اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے سہیب احمد نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا اور پھر مراد خان کی طرف متوجہ ہو گیا جو مہمانوں کی وجہ سے کوئی بھی بات کا جواب دینے سے ہچکچا رہے تھے۔ سہیب احمد کو اور باب احمد اور شمسا کا اس طرح مراد خان کو ڈیگریڈ کرنا کچھ اچھا نہ لگا تھا، لیکن بڑے کے درمیان ہو رہی تھی تو اس کا خاموش رہنا ہی مناسب تھا۔ تم لوگ کسی غلط فہمی کا شکار لگتے ہو، بھلا تمہاری بیٹی سے میرا کیا تعلق؟ مراد خان کا لہجہ مسکینی سے بھرپور تھا۔ ارباب احمد آگے بڑھا تو احمد فراز نے بھی اس کا ساتھ دیا، تو وہ بھی قدم سے قدم ملا کر اور کندھے سے کندھا جوڑ کر ارباب احمد کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ مناسب وقت اور مناسب جگہ نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم کسی الگ کمرے میں بیٹھ کر بات کر لیں؟ مراد خان کا انداز بتا رہا تھا کہ اس نے بھی اپنی پہلی شادی کو بچوں اور بیوی سے ابھی تک راز ہی رکھا تھا۔ وہ اس لیے چاہتا تھا کہ بات عام نہ ہو اور معاملہ بھی نپٹ جائے، لیکن شمسا کو اصرار تھا کہ آج سے 22-23 سال قبل مراد خان نے اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کی ایک نہ سنی تھی اور طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اس لیے ہر بات کھلے میدان میں ہی ہوگی اور سب کے سامنے ہی ہوگی۔ مراد خان اپنی شکست تسلیم کرنے والے انداز میں بولا، بیٹھو اور باب احمد ہم یہیں بات کر لیتے ہیں۔ وہ تینوں خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کو دوسرے مہمانوں کی طرح تواضع کے لیے کولڈ ڈرنک اور کافی پیش کی گئی، لیکن انہوں نے کوئی بھی چیز کھانے پینے سے انکار کر دیا تھا۔ میرا یقین کرو، مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری بیٹی کو کس نے اغوا کیا ہے۔ مجھے چند دن پہلے سہیب احمد نے سرسری انداز میں بتایا تھا کہ اس کے دوست کی بہن کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ مراد احمد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کر رہا تھا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ طیبہ کو اغوا کیا گیا ہے جو تمہاری بڑی بیٹی ہے تو یقین کرو میں خود تمہارے پاس چل کر آتا۔ مراد خان، تم جتنے گھٹیا اور کمینے انسان ہو اس کا مجھے اندازہ ہے۔ ارباب احمد کا لہجہ اور الفاظ کافی سخت اور تلخ تھے۔ سبھی حیرت سے مراد خان اور ارباب احمد کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ سب کو ہی پتا تھا کہ مراد خان کا غصہ کتنا تیز اور سخت ہے، لیکن کوئی بھی نہ بولا تھا۔ صرف سہیب احمد آگے بڑھا اور ارباب احمد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ انکل، آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ ہمارے ہی گھر میں کھڑے ہو کر ہمارے بابا جان کی انسلٹ کریں۔ پلیز کنٹرول یور سیلف۔ انداز گو کہ مودبانہ ہی تھا، لیکن لہجہ دھمکی آمیز ہونے پر ارباب احمد بھی تلملا کر بولے، تو پھر تم بھی وہ تاریخی الفاظ دہرا کر ہمیں اس گھر سے نکل جانے کا حکم دے دو جو آج سے کئی سال قبل تمہارے باپ نے دیا تھا۔ سہیب احمد مراد خان کی طرف دیکھنے لگا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ سہیب احمد اس معاملے میں نہ پڑے اور ان کو بات کرنے دے۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ بتاؤ مراد خان، ان بچوں کو بتاؤ کہ ہم کون ہیں اور کس بچی کی بات کر رہے ہیں۔ شمسا بولی تو زبیدہ آپا ویل چیئر کو لڑکھاتی ہوئی آگے آئیں اور بولی، ارباب احمد، میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ ارباب احمد کا روکھا لہجہ اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ زبیدہ آپا سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن احمد فراز نے چونک کر دیکھا تھا کہ یہی عورت فواز احمد کی ماں ہے۔ مجھے پہچاننے کی کوشش کرو ارباب احمد، تم نے میری کوکھ اجاڑ کر مجھے انتظار اور کرب کی جس سولی پر آج تک لٹکائے رکھا ہے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ زبیدہ آپا رونے لگی تھیں۔ اس بات کا جواب تو آپ کو خود ہی ڈھونڈ لینا چاہیے زبیدہ آپا، شمسا بولی تھی۔ ان کی بات سن کر زبیدہ آپا کا ندامت سے سر جھک گیا تھا اور وہ آنسوؤں کے موتی برساتی ہوئی اس بات میں سر ہلا کر بولی، میں کچھ بھی نہیں بولی شمسا، میں تمہاری مجرم ہوں۔ انہوں نے شمسا کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ تماشائیوں کے لیے تماشا اور بھی دلچسپ ہونے لگا۔ مجھے معاف کر دو شمسا، میں نے تم پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ تمہیں تمہارے بچوں کا واسطہ مجھے میرے بیٹے سے ملوا دو۔ وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی ارباب احمد اور شمسا کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ جب تک میری بیٹی مجھے واپس نہیں مل جاتی تب تک میں نہیں بتاؤں گا کہ تمہارا بیٹا کون ہے اور کہاں ہے۔ ارباب احمد نے بھی اپنا دل پتھر کر لیا تھا۔ ہاں، یہ حوصلہ رکھو کہ وہ زندہ ہے اور اس معاشرے کا باوقار شہری بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ ارباب احمد کی زبانی بیٹے کی زندگی کا سن کر زبیدہ آپا نے پرسکون انداز میں آنکھیں بند کر لی۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ میں تمہارے ساتھ مل کر طیبہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں ارباب احمد۔ مراد خان پھر بولے، پلیز میرا اعتبار کرو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ… اس کی بات ارباب احمد نے راستے میں ہی کاٹ دی تھی۔ یقین اور اعتبار؟ تم کئی سال پہلے ہی ہوک ہو چکے ہو مراد خان۔
جب تم نے شک کا خنجر دوست کی پیٹھ میں گھونپا تھا، ماں کو اس طرح ذلیل کیا کہ وہ بیچاری عزت و آبرو کا بھرم قائم نہ رکھنے پر موذی مرض کا شکار ہو گئی، اور باب احمد نے مراد خان کے راز فاش کرنا شروع کیے تو وہ ندامت اور شرمندگی سے آنکھیں جھکائے، سر کو جھکائے اس طرح بیٹھا تھا جیسے کسی مجرم کو اس کی فرد جرم پڑھ کر سنائی جا رہی ہو اور اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ وہ وقت بھی تمہارے اعتبار اور اعتماد کا تھا جب تمہارا بوڑھا باپ تمہیں اپنے بڑھاپے کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتا رہا کہ وہ بے قصور ہے، وہ بے گناہ ہے، اس کی بہو اس کی بیٹی جیسی ہے، وہ اپنی بہو کی عزت بیٹی سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ شمسا کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا تھا جب زبیدہ نے اس کو اور اورنگزیب کو ایک کمرے میں بند کر کے ان دونوں سسر اور بہو کو ذلیل الزام لگا کر بدنام کیا تھا۔ یاد ہے مراد خان، وہ لمحات، وہ وقت، وہ گھڑیاں تمہیں اچھی طرح یاد ہوں گے جب تم اپنی بیوی کو اپنے ہی سگے باپ کے ساتھ بدنام کر کے اس پر تشدد کرتے ہوئے اسے ہسپتال لے گئے تھے۔ ارباب احمد نے کہا تو سہیب احمد اور روشنی کی حالت دیدنی تھی جبکہ صبا بیگم کو یہ سن کر تعجب ہو رہا تھا۔ پلیز ارباب احمد، مجھے اور ذلیل نہ کرو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ۔ کڑیل جوان مراد خان ارباب احمد کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ مراد خان، میں نے بھی تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ میں بے قصور ہوں، بے گناہ ہوں۔ شمسا بولی تو سب حیرت کے جھٹکے لینے پر مجبور ہو گئے۔ وہ سب کی جانب مخاطب ہو کر بولنے لگی، میرا نام شمسا ہے اور میں مراد خان کی پہلی بیوی تھی۔ اس نے ایٹم بم بھی گرا دیا تھا۔ پھر اس نے مختصراً تمام داستان سنانا شروع کر دی تو روشنی اور سہیب احمد شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ زبیدہ آپا کی نظریں بھی جھکی ہوئی تھیں اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ شمسا خاموش ہو جاتی تو ارباب احمد بولنے لگتے۔ انہوں نے تمام داستان سنا دی تو مہمانوں کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ زبیدہ آپا، مجھے بہت افسوس ہوا ہے تمہیں اس کرسی پر بیٹھے دیکھ کر، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ انکل کی بددعائیں تمہیں لگ گئیں اور تمہیں آج اس بات کا احساس کچوکے لگا رہا ہے کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ تا حیات اپنے بیٹے کی شکل و صورت کو ترسو گی، تو یاد رکھو زبیدہ آپا، جب تک میری بیٹی صحیح سلامت گھر نہیں آ جاتی تب تک تمہارا بیٹا تو کیا، تم یہ بھی نہیں سن سکو گی کہ اس کا نام کیا ہے۔ شمسا ارباب کی گھن گھرج نے سارے حال پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ وہ دوبارہ مراد خان کی طرف مڑی اور بولی، مجھے برباد کرنے کے بعد تم نے اپنے بیٹے کو مہرہ بنا کر میری بیٹی ریبا سے عشق رچانے کا جو ڈرامہ چلانا چاہا تھا، افسوس ہے مراد خان کہ اس کا اسکرپٹ انتہائی جاندار ہونے کے باوجود بھی کمزور فلیش بیک کی وجہ سے مار کھا گیا ہے۔ اگر میری بیٹی کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی کی تو یاد رکھنا تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی۔ آخری فقرہ انہوں نے سہیب احمد سے کہا تھا جس کو اپنی محبت جاتی ہوئی دکھانے لگی۔ ارباب احمد نے اشارہ کیا تو شمسا اور احمد فراز اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ جانے لگے تو روشنی کی آواز نے ان کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ آنٹی، آپ بابا جان کو معاف کر دیں۔ روشنی کا انداز ایسا تھا کہ مراد خان خود پر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے۔ شمسا نے روشنی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور بولی، مراد خان، مجھے افسوس ہے کہ ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تم آج پھر ایک غلط فیصلے کرنے جا رہے ہو۔ پہلے تو اپنی نادانی اور طاقت کے گھمنڈ میں اپنے تئیں ایک بیٹی کو قتل کر ہی چکے ہو، لیکن آج ایک اور بیٹی کو زندہ درگور کرنے کی تیاری کر رہے ہو۔ شمسا سانس درست کرتی ہوئی پھر بولی، اس کی آنکھیں پڑھو مراد خان، کیوں تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہ تمہارے اس فیصلے سے خوش نہیں ہے؟ ارباب احمد نے روشنی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر آس پوری کرے، یہ ہم بڑوں کا معاملہ ہے بیٹا، تم بچے سے دور ہی رہو۔ ارباب احمد اور شمسا احمد فراز کے ساتھ وہاں سے نکلے تو شام ہونے لگی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ رات کسی ہوٹل میں ہی رک جاتے ہیں، لیکن فراز نے انہیں سمجھایا کہ پیچھے دادی اور ادیم ریبا بھی پریشان ہوں گے، میں محتاط ڈرائیو کر کے گھر ہی پہنچنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں نے بھی اس کی بات کی تائید کی اور گاڑی سرسبز علاقوں میں گری ہوئی سڑک پر دوڑنے لگی۔ میرا خیال ہے انکل کے مراد خان اس معاملے میں بے قصور ہے، احمد فراز نے بات شروع کی تو ارباب احمد نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور بولے، اچھا ہو گیا کہ سہیب احمد بھی سامنے آ گیا، اگر ہم ریبا کا رشتہ اس سے کر دیتے تو میں ساری زندگی اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کرتا۔ ارباب احمد کی بات سن کر شمسا بھی بولی، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اب اگر مراد خان سمجھدار اور غیرت مند ہوگا تو روشنی کی شادی اپنی بیوی کے کہنے پر نہیں کرے گا۔ دونوں ہی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سامنے سڑک پر دیکھنے لگے تھے۔ شمسا طیبہ کی عزت و آبرو کے لیے دعائیں مانگنے لگی تھی اور گاڑی گھر کی جانب بھاگی جا رہی تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی انسانوں کی منڈی لگ گئی تھی، یہی وجہ تھی کہ آج اس جگہ اور بازار کی رونقیں انتہائی عروج پر تھیں۔ اسپیڈو جیسے کرندوں کی تو موجیں لگی ہوئی تھیں کیونکہ امپورٹڈ مال کی بدولت اس کی جیب بھرنے والی تھی۔
اس نے انیل شرما کو بھی فون کر دیا تھا، وہ بھی اس منڈی میں ایک جگہ پر کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ 20-22 سال کی نوخیز دو شیزائیں اندر سے لا کر ان کی بولی لگائی جا رہی تھی۔ انیل شرما کو اس کام سے کوفت ہونے لگتی تو وہ بور ہونے لگتا، لیکن آج نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن دل اس کو وہیں ٹھہرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایسا کئی بار ہوا تھا، وہ کئی بار ارادہ کر چکا تھا کہ اس بولی کے بعد وہ یہاں سے چلا جائے گا، لیکن ہر بار ہی دل کی جیت ہوتی تھی، اس نے وہاں سے جانے کا ارادہ تک کر دیا تھا۔ خوبصورت اور جوان لڑکیوں کے چہروں سے خوف اور وحشت ٹپک رہی تھی، وہ سہمی ہوئی ہرنیوں کی طرح اپنے ارد گرد مرد نما خونخوار بھیڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جس کو جو بھی مال پسند آتا تھا وہ بولی لگاتا، اور بولی اس پر ختم ہوتی تو مال اس کے حوالے کرنے سے پہلے اس پہ پیمنٹ لے دی جاتی۔ جس کے پاس پیسے کم ہوتے تھے تو پھر سپیڈو جیسے دلالوں کی ضمانت کام آتی تھی اور وہ اپنا بھی خوب مال پانی بنا لیتے تھے۔ کیوں جناب ابھی تک سوکھے ہی کھڑے ہیں یا کوئی ہاتھ مارا ہے؟ سپیڈو نے اس کو اتنے زیادہ رش میں بھی ڈھونڈ لیا تھا، آخر وہ جانتا تھا کہ انیل شرما بہت بڑی اور کھری پارٹی ہے۔ اگر انیل شرما کو کوئی حسینہ بھا گئی تو سمجھو پھر سپیڈو کی تو چاندی ہو گئی تھی۔ مجھے ایک بات بتاؤ سپیڈو جی، انیل شرما نے اس سے پوچھا تھا۔ ہزار باتیں پوچھنا جناب، مگر ابھی کیا ہے کہ دھندے کا ٹائم کھوٹا ہوگا، اپن کا تو یہی روزگار ہے، پھر پتہ نہیں کب بولی ہوتی ہے، برا نہ ماننا۔ سپیڈو خالص کاروباری لہجے میں بولا تو انیل شرما مسکرانے لگا، مگر جب اس کی نگاہ سٹیج کی جانب اٹھی تو مسکراہٹ گم ہو گئی، آنکھیں چندیا گئیں، دھڑکنیں تیز ہو گئیں، سانسیں رک رک کر چلنے لگی، چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا، جسم میں خون کی جگہ پارا دوڑنے لگا، ہونٹ کھلے کے کھلے رہ گئے، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ گئی تھی، پاؤں بے جان ہو کر اس کے سر کے بالوں کو کھڑا ہونے میں مدد دینے لگے تھے۔ گیت انیل شرما کے منہ سے نکلا تو سپیڈو کی نظریں فوراً سٹیج کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ بھی پہلی ہی نظر میں اس لڑکی کو دیکھ کر ششد رہ گیا تھا کہ کائنات میں اتنا حسن بھی ہے۔ وہ انیل شرما کی جانب دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، پسند ہے تو بات کروں؟ اس کی بولی نہیں ہوگی، جو بھی چاہے مل جائے گا، کہہ دو جا کر بابو سے، ابھی جاؤ ابھی کے ابھی۔ انیل شرما کی دھاڑ سن کر سپیڈو کی سپیڈ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، وہ آن کے آن میں سٹیج پر پہنچا تھا۔ اس نے بابو کے کان میں کچھ سرگوشی کی تو بابو کی نظریں انیل شرما سے چار ہوئیں تو اس نے اشارہ کر دیا کہ جو بھی تم چاہو گے تمہیں مل جائے گا، مگر بابو کمینہ اور گھٹیا آدمی تھا، اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر آگے کی جانب کھینچا تو وہ سہمی ہوئی نظروں سے اپنے خریداروں کو دیکھنے لگی۔ اس کے سر پر سیاہ سکارف ابھی بھی موجود تھا۔ 1,00,000 بولی شروع ہو گئی تو مول بڑھنے لگا۔ انیل شرما کی بے چینی اور بے قراری قابل دید تھی، اس کی نظریں سٹیج پر تھی اور وہ مجمع کو چیرتا ہوا سٹیج پر پہنچ گیا۔ اسے روکنے کی کوشش کی گئی لیکن سپیڈو نے کہا کہ آنے دو، ہمارا ہی بندہ ہے۔ وہ سٹیج پر پہنچا تو گیت کی خوشبو سے اس کی سانسیں مہکنے لگی، وہ قریب سے گیت کو دیکھ رہا تھا اور ہونک بن کر کھڑا تھا۔ واہ جی واہ، 10,00,000 بولی 10,00,000 تک پہنچ گئی تھی۔ بابو تمہیں سنا نہیں کہ بولی بند کرو اور اپنا منہ کھولو، کتنا پیسہ چاہیے؟ اس لڑکی کی بولی نہیں ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس کا مول چکانے والا کوئی نہیں ہے۔ انیل شرما نے چیخ چیخ کر کہا تو مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی، سبھی انیل شرما کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ وہ چیخ کر بولا، یہ لڑکی میں خریدوں گا، کسی میں بھی دم ہے تو اپنی اوقات سے بڑھ کر ایک ہی بار بولے، ورنہ قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد یہاں منڈی نہیں لگا کرے گی۔ پھر وہ بابو کی جانب دیکھتا ہوا بولا، بابو اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دو اور بولو کیا چاہیے تمہیں؟ بابو کو انیل شرما تھوڑا سا کھسکا ہوا لگا تھا، لیکن سپیڈو اس کے کان میں پارٹی تگڑی ہے کی سرگوشی کر چکا تھا۔ 50,00,000 مجمع سے ایک بولا تو سبھی اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے، کیونکہ آج تک کوئی بھی دانہ اتنا مہنگا نہ بکا تھا۔ سب اس کو پاگل کہنے لگے، بلکہ غصہ کرنے لگے کہ وہ منڈی کا بھاؤ خراب کرنے آیا ہے۔ انیل شرما نے اس کی طرف دیکھا اور غصے سے بولا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب اگر زبان کھولی تو کاٹ کر چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ وہ گیت کی طرف دیکھتا ہوا بولا، سالہ 50,00,000 کا بچہ 2 کوڑی جیب میں ڈال کر آ گیا اور چلا ہے میرا عشق خریدنے۔ گیت نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا تو انیل شرما بابو سے بولا، تمہیں 1 کروڑ مل جائے گا، سپیڈو کو میرے ساتھ بھیج دو۔ گیت کا ہاتھ پکڑا تو من کے مندر میں گھنٹیاں سی بجنے لگی، لیکن بابو کو اتنی بڑی رقم کی توقع نہ تھی اور سپیڈو بھی ہل کر رہ گیا تھا، وہ تو 3-4 لاکھ تک کی ضمانت دے سکتا تھا۔ اپنے آدمی ساتھ لے لو اور میری گاڑی تک آ جاؤ، پیمنٹ گاڑی میں موجود ہے۔ انیل شرما نے ان کو تذبذب میں دیکھا تو گیت کا ہاتھ پکڑ کے احتیاط سے سٹیج سے نیچے اتر آیا۔ بابو کے اشارے پر اس کے آدمی انیل شرما کے پیچھے ہو لیے، اس نے قیمتی گاڑی کا دروازہ کھولا اور گیت سے مخاطب ہوا، آپ اندر تشریف رکھیں۔ گیت اس کی طرف دیکھ کر گم کا شکار تھی، وہ پھر بولا، کیا یہ گاڑی سٹیج سے بہتر نہیں ہے؟
گیت کو جیسے ہوش آ گیا تھا، وہ ٹھنڈی آہ بھرتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی تو انیل شرما دوسرے دروازے کی طرف آیا اور سیٹ کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی گڈھیاں نکالنے لگا۔ گڈھیاں گننے کے بعد اس نے بابو کے بندوں کو دیں اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کے دروازے بند کر کے شیشے چڑھا دیے اور گیت کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں محبت نہ تھی بلکہ عشق کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر موجزن تھا۔ گیت اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گیت کو اپنی انگلی سے چھو کر دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹ کر یقین کیا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، بلکہ حقیقت میں ہی گیت اس کے پہلو میں بیٹھی ہے۔ سب کہتے تھے کہ تم نہیں آؤ گی، وہ گیت سے بولا تو وہ گونگوں بہروں کی طرح اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے گرد رو رو کر سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، اب آنسو ختم ہو گئے تھے تو اس نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ میرا عشق جیت گیا ہے گیت، تم آ گئی ہو، میرے عشق کی سچائی کی گواہی بھگوان بھی دے گا۔ میں نے تمہیں بڑی محبتوں سے تراشا ہے، تمہیں راتوں کو اٹھ کر سجدے کیے ہیں، تمہاری پوجا کرنے کے لیے اپنے بھگوانوں کو ناراض کیا ہے۔ دنیا والے کہتے تھے کہ میں پاگل ہوں، بس زندگی میں ایک بار بھی نہ دیکھا ہو وہ کیسے تمہارے خیالوں پر حکومت کرنے لگی ہے۔ میں نے بہت سی باتیں سنی، میں نے بہت سے طعنے سہے ہیں، ہر لفظ میری سمت پتھر بن کر آتا تھا، لیکن تمہارے عشق میں پھول بن کر مجھ سے ٹکراتا تھا۔ اور تم آ گئی ہو، میں سب کو بتا دوں گا کہ میری گیت مجھے مل گئی ہے، میری منزل مجھے مل گئی ہے، میرا بھگوان مجھے مل گیا ہے، میری عبادتوں کو صلہ مل گیا ہے۔ میں تمہیں پوجوں گا، تیری پوجا کروں گا، تمہیں بھگوان بنا کر، تمہارا داس بن کر، تمہارے چرنوں کی دھول بن کر تمام زندگی گزار دوں گا۔ میں تمہیں اب سجدے کروں گا، دیکھتا ہوں کہ کون مجھے کافر کہتا ہے۔ مانا کہ خاک نشین ہوں مگر اتنا یقین ہے مجھے، ردائے عشق اوڑھ لوں تو یہ گھر فرشتوں جیسا ہے۔ کافر نہ کہہ سکو گے مجھے سجدہ صنم کو کرنے پر، میری چاہت پیغمبروں جیسی ہے، میرا عشق فرشتوں جیسا ہے۔ میری چاہت پیغمبروں جیسی ہے، میرا عشق فرشتوں جیسا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔